نیشنل کانفرنس کے خاص صاحب کانسٹیٹوئنسی کے امیدوار ایڈوکیٹ سیف الدین بٹ نے گھاگ کے مختلف علاقوں میں انتخابی مہم چلائی، جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ ان کے ہمراہ مولوی نثار اور دیگر لیڈران بھی موجود رہے۔ اس موقع پر سیف الدین بٹ نے بی جے پی کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یہ پارٹی پارلیمانی انتخابات میں ایک امیدوار یہاں کھڑا نہیں کر پائی تو اب اسمبلی الیکشن میں کیا کچھ کر پائیں گے۔ بٹ نے کہا کہ دفعہ 370 این سی ضرور بحال کروائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ نیشنل کانفرنس واحد پارٹی ہے جو جموں کشمیر کی عوام کی آبیاری کرتی آئی ہے اور آج بھی لوگوں کو اس پارٹی سے امیدیں وابستہ ہیں اور نیشنل کانفرنس کامیاب ہو کر لوگوں کے ان امیدوں پر کھرا اترے گی۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ انہیں کامیاب بنائیں۔ جو یہ لوگوں کا شوق ذوق آپ دیکھ رہے ہیں اور میرے ساتھ جو جڑ رہے ہیں نیشنل کانفرنس کے ساتھ، وہ اس لیے کہ یہ 8 سالوں سے بے روزگاری عروج پر ہوئی ہے، نوجوان زیادہ جڑ رہے ہیں اور بزرگ بھی، غرض ہر کوئی، چاہے وہ فروٹ سے تعلق رکھنے والے ہیں، ایگریکلچر سے ہے، انڈسٹریل سے ہے، یہ سب اس وقت ہر شعبے کے لوگ جو منسلک ہے اس کے ساتھ عوام، تو وہ سب جڑ رہے ہیں۔ ان کو ایک امید ہے کہ نیشنل کانفرنس آنے والی اس اسمبلی انتخابات میں ہم اس کو جتائیں گے۔ اور آپ کو بتا دیں کہ چیئرمین پیپلز ڈیموکریٹک فرنٹ اور خان صاحب اسمبلی حلقے سے امیدوار حکیم محمد یاسین مرکز پر نشانہ سادھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ کشمیریوں سے سب کچھ چھین رہی ہے۔ حکیم یاسین نے کہا کہ کانکنی کا ٹھیکہ بھی بیرون ریاستوں سے وابستہ ٹھیکیداروں کو دیا جا رہا ہے اور یہاں کے ٹھیکیداروں کی روزی روٹی چھین لی گئی ہے۔ حکیم یاسین نے خان صاحب حلقے کے شمس آباد میں عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے موجودہ مائننگ پالیسی کو واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ NHPC سے تمام پاور پروجیکٹس کی واپسی کے لیے آئندہ قانون ساز اسمبلی میں ایک آئینی تحریک پیش کی جائے گی تاکہ ان پاور پروجیکٹوں میں پیدا ہونے والی بجلی کو جموں اور کشمیر میں بجلی کی موجودہ قلت پر قابو پانے کے لیے مقامی طور پر استعمال کیا جائے۔ PDF چیئرمین نے عوام سے کہا ہے کہ وہ ان سیاسی جماعتوں کو مسترد کر دیں جنہوں نے گزشتہ تقریباً 70 برسوں کے دوران اقتدار کی ہوس میں جموں کشمیر کے عوام کے مفادات سے کھلواڑ کیا ہے۔ انہوں نے BJP کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کر کے جموں کشمیر کی عوام کو غربت کی طرف دھکیلنا چاہتی ہیں۔ اللہ کے فضل سے وہ آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں میں کتنا جوش خروش ہے اور بڑے جذبے کے ساتھ کافی عرصے سے انتظار میں ہے۔ خاص کر جو جوانوں کا رول ہے آج بہت ہی اہم ہے پچھلے 10 برسوں سے، اس لحاظ سے کہ کچھ ہوا نہیں۔ امیر ترقی کے لحاظ سے کھوکھلے دعوے ہیں، سیاسی معاملے بھی الجھے ہوئے ہیں اور ریاست میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کا سب سے سنگین معاملہ، فیس نہیں ادا کر سکتے ہیں، روز بروز اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے، گرام بازاری ہے اور لوگ قرض کے تلے دبے ہوئے ہیں۔ جموں